الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون بس نہیں وہ انتظار کر رہے الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم مگر مثل دن ان لوگوں کے جو گزر چکے ان سے پہلے۔ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ یہ قریش مکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈانٹ کے انداز میں کہ یہ اصل میں نہیں انتظار کر رہے مگر پچھلے لوگوں کے دنوں جیسے دن، جیسے پچھلی قوموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے تکبر سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا تھا، جب ان کی مہلت ختم ہو گئی تھی تو یہ پچھلی قوموں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ پچھلی قوموں کے دن یعنی پچھلی قوموں کے جو عذاب والے دن تھے، تو نہیں یہ انتظار کر رہے مگر وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ان کے دنوں جیسے دنوں کا۔ ایک ڈانٹ ہے، ایک دھمکی ہے، بہت بڑی وعید ہے، اور ہر شخص کو ڈرنا چاہیے، ہر قوم کو بحیثیت مجموعی بھی ڈرنا چاہیے، ہر انسان کو انفرادی طور پر بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اللہ کے عذاب سے تو کبھی بھی کسی کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ باتوں پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، یہ عذاب سے سیدھے ہو جائیں گے، فرعون کی طرح۔ فرعون نے بھی مرتے وقت سیدھا ہو کر کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا، یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل فانتظروا، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے کہہ دیجئے کہ اگر تم نے ایمان نہیں لانا تو پھر ٹھیک ہے، تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پتہ لگ جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، پتہ لگ جائے گا کس پر اللہ کا عذاب آتا ہے کس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح حق ہے ہمارے اوپر، لازمی ہے ہم پر، ننجی المؤمنین کہ ہم نجات دیں مومنین کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے نہیں ایمان لانا تو نہ ایمان لاؤ، ٹھیک ہے پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی انتظار کرو، پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کا عذاب کس پر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں گے اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ ہم رسولوں کو نجات دیتے تھے اور ایمان والوں کو نجات دیتے تھے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں۔ پہلے بھی اللہ نے اپنے رسولوں کو نجات دی، ایمان والوں کو نجات دی، اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کی۔ یہی چیز اللہ کہتے ہیں کہ ہم پر حق ہے، ہم پر لازمی ہے۔ اللہ پر کون کوئی چیز لازم کر سکتا ہے؟ اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، یہ پوری دنیا مل کر اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ اپنے فضل پر سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے، اللہ ایک اصول بنا لیں اور اللہ کہے کہ یہ میرا اصول ہے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے وہ ایک اصول بنایا ہے
اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر رکھی ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کی، رسولوں کی، ایمان والوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم پر حق ہے، ہم پر حق ہے کہ ہم نجات دیں ایمان والوں کو، ہم ان کی مدد کریں۔ پہلے بھی ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے رہے، یہی ہم پر حق ہے، ہم آئندہ بھی یہی کرتے رہیں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اللہ نے وعدہ کیا اور دیکھیے اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ اللہ کا کون سا وعدہ ہے جو پورا نہیں ہوا یا جو پورا نہیں ہوتا؟ جنگ بدر، جنگ احد میں کفار کو شکست ہوئی شروع میں، جنگ خندق، جنگ خیبر، فتح مکہ، حنین، اور دیکھیے کہ کیسے پھر بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں اور پھر خلفائے بنی امیہ کے دور میں کیسے اسلام کو غلبہ ہوا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں ماننا تو نہ مانے، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کتنے واضح انداز میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ نے کتنے واضح انداز میں فرمایا کہ اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں، لیکن ہمیں بعض دفعہ اللہ کے وعدوں پر شک ہو جاتا ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا اللہ کے وعدوں پر۔ اس لیے یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوتا، اور اللہ کے یہ وعدے ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ جو جتنا مومن ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہوگا، اتنا وہ اللہ کے ان وعدوں پر یقین بھی کرے گا اور اتنا اس کو اللہ کی مدد شامل حال بھی ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو۔ اگر ہم خود ہی ایمان والے نہ ہوں، ہم خود ہی اپنے دین پر عمل نہ کریں، ہم خود ہی قرآن کو چھوڑ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیں، پھر ہم کس منہ سے اللہ سے یہ مطالبہ کریں کہ اے اللہ آپ اپنے وعدے پورے کریں؟ ہم نے تو خود قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو خود زوال کو ہم نے اپنا لیا ہے کتاب و سنت کو چھوڑ کر۔ تو اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں نے یہ بات لکھ دی ہے۔ کتبہ کا مطلب میں نے بات لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی البتہ ضرور مدد کرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا میں بھی اللہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ نے یہ زمین اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے، اور وہی اس زمین کے وارث بننے کے مستحق ہیں، اور اللہ ان کو اس زمین کا وارث بناتا ہے، اللہ ان کو خلافت عطا کرتا ہے، اللہ ان کو غلبہ دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ ایمان اور توحید پر عمل پیرا ہوں، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور کتاب و سنت کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کریں گے، جیسے اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے اس دین کو مقام عطا کرے گا جو اللہ نے دین ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، البتہ ضرور اللہ بدلے گا ان کے خوف کے بعد امن میں۔ شروع میں مسلمان خوف میں ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، کافروں کی ظلم زیادتی کا خوف ہوتا تھا، قتل و غارت کا خوف ہوتا تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے، اور اتنا امن ہوا، ایک عورت جو ہے وہ دور دراز سے سفر کر کے وہ حج پر آ جائے تو اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی اور ایسا ہوا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لیکن اس کی شرط ہے، اس خلافت کے وعدے کی، اس دین اسلام کو غالب کرنے کی، اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمان کیا کریں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی اور سے نہ ڈریں اللہ کے علاوہ، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مانیں، قرآن و سنت کو اپنا آئین بنائیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو کفر کرے اس کے بعد ایسے لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو نجات دینے کا، ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے اس کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اگر ایمان والے غور کریں تو، لیکن اس کے لیے دین پر کما حقہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اس کے لیے یہ کوئی اللہ نہیں فرماتے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہونا ضروری ہے اور اتنے وسائل ہونا ضروری ہیں۔ اگر مسلمان کما حقہ دین پر عمل پیرا ہوں، تھوڑی تعداد بھی ہو، وسائل کم بھی ہوں، تو فتوحات، غلبہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں وہ اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بات، یہ چیز ہمارے ایمان بالغیب میں شامل ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایماندار بن کر دکھانا ہوگا۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم ہو شک میں میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ اگر تمہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کفار کے سامنے، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، میرے عقیدے کے بارے میں کوئی شک ہے، تو میں اپنا عقیدہ ببانگ دہل بیان کرتا ہوں، میں اپنا عقیدہ چھپا کر نہیں رکھتا، میں تقیہ نہیں کرتا، میں تمہارے سامنے اپنا عقیدہ، اپنا موقف کھلے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لات، منات، عزا کی، باطل معبودوں کی، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جو تعلق بنایا ہے، میں ان سب سے بیزار ہوں، میں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ وہ اب اپنے دور میں نیک لوگ تھے جو قریش مکہ نے بت بنا رکھے تھے، یا وہ جو آستانے بنائے ہوئے تھے قبروں وغیرہ اور بت وغیرہ، اگر وہ نیک لوگوں کے بھی تھے، انبیاء کے نیک لوگوں کے بھی، تو نیک لوگوں کی نیکی الگ چیز ہے، لیکن ان کو معبود بنانا وہ تو صحیح نہیں ہے، وہ تو شرک ہے۔ تو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو میں اپنا دین، اپنا موقف کھل کر بیان کر دیتا ہوں۔ میرا موقف سورج کی طرح واضح ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ تم جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان سب سے بیزار ہوں۔
وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ وحدہ لا شریک کی جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر قسم کی نعمتیں دینے والا ہے۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میرے دین کے اندر کوئی رواداری، میرے دین کے اندر اس بارے میں کوئی مداہنت نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کو، اپنی دعوت کو نرمی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں اپنی دعوت کو، اپنے دین کو، اپنی بات کو حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے دین کی طرف، اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، حکمت کے ساتھ، اچھی خیر خواہی کے ساتھ، اور اگر مجادلہ کی ضرورت پیش آئے تو اچھے طریقے سے مجادلہ کریں، اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کریں۔ دعوت دینے کے لیے حکمت، اچھی خیر خواہی یہ بہت ضروری ہے، بلکہ قول لین بہت ضروری ہے، نرمی سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دعوت دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، جس سے زیادہ سرکش اور جس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا جو اپنے آپ کو بڑا رب کہا کرتا تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے جاؤ فرعون کے پاس، جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا، تمہاری نرمی سے بات کرنے سے شاید وہ نصیحت پکڑے، شاید وہ ڈر جائے۔ تو ایک ہے کہ حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارا موقف واضح ہونا چاہیے۔ نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہمارا موقف وہ تذبذب میں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ نرمی سے بات کرنے کو، حکمت سے بات کرنے کو اور مداہنت، اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ یہ مداہنت ہے کہ ایک انسان کا موقف ہی واضح نہ ہو، ایک انسان اس کو بھی صحیح سمجھتا ہو، اس کو بھی صحیح سمجھتا ہو، دوسروں کو ساتھ ملانے کے لیے، دوسروں کو ساتھ ملانے کے، ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملیں، آپس میں اٹھیں بیٹھیں اور گفت و شنید ہو، لیکن مداہنت نہیں چاہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو، اچھا اخلاق پیش کرو، لیکن نرمی، خیر خواہی، حکمت، اس سب کا مطلب، اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا موقف ہی تذبذب میں ہو، منافقین کی طرح، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تذبذب میں ہے، درمیان میں ہے، نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے۔ ایک انسان نہ صحیح طرح اسلام پر عمل پیرا ہو، نہ صحیح طرح کبھی اسلام کی بات کرے، کبھی غیر اسلام کی بات کرے، کبھی اللہ کی عبادت کی بات کرے، کبھی غیروں کی بات کرے۔ تو حکمت اور نرمی کے ساتھ بات کرنا بالکل الگ چیز ہے، اور مداہنت الگ چیز ہے۔ مداہنت جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، سورہ قلم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ مداہنت اختیار کریں، تھوڑا سا مداہنت وہ اختیار کریں۔ چلو ہم سب اللہ کی بھی عبادت کر لیں گے، لیکن آپ بھی کسی دن، آپ بھی ایک دو دن لات منات عزا کی عبادت کر لینا، آپ بھی کوئی ان کو کچھ سمجھ لیں کہ ان میں فلاں فلاں صفات ہیں خدائی۔ یہ مداہنت اسلام میں نہیں ہے۔ آج ایک نیا انداز آ گیا ہے، لوگ آج چاہتے ہیں کہ وحدت ادیان ہونا چاہیے، آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، اور وہ وحدت ادیان اور اتحاد اور اتفاق سے مراد یہ لیتے ہیں
کہ بس سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے، کسی کو غلط نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو گالی نہ نکالو، یہ بات ٹھیک ہے، کسی کو گالی نہیں نکالنی چاہیے، غیر مسلم کو بھی گالی نہیں نکالنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق اور باطل بھی واضح نہ کریں کسی کے سامنے، آپ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیں، آپ کے اسلام بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے، ہندو مت بھی ٹھیک ہے، جین مت بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے، سب بھی ٹھیک ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ اسلام اسلام ہے، اسلام حق ہے، اسلام پر عمل کرنے والے، توحید والے، وہ انشاءاللہ جنتی ہیں، فوری نہ جائیں تو اپنے سزا بھگت کر وہ آخر کار جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ اسلام پر نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں، ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہے، وہ آگ میں جائیں گے۔ ہمارا موقف واضح ہونا چاہیے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کیوں نہ ہو، سیدنا عزیر علیہ السلام بھی کیوں نہ ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی کیوں نہ ہو، پیر فقیر کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، جنہیں ہمیں اپنے جان سے زیادہ محبت ہے، لیکن عبادت میں انہیں بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارا موقف، ہمارا دین واضح ہونا چاہیے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو لات منات عزا کی، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم توحید پر عمل پیرا نہیں ہو جس طرح میں توحید پر عمل پیرا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ اخلاق اپنی جگہ، نرمی اپنی جگہ، حکمت خیر خواہی اپنی جگہ، میرا دین ہے، تمہارا دین تمہارا دین ہے، میرا دین حق ہے، دین اسلام، تمہارا دین باطل ہے، اللہ کو اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا، وہ جو مرضی کیوں نہ ہو، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس کو میرے بارے میں پتہ لگ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لے، لیکن پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، کوئی بھی یہودی عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد آپ کے بارے میں اسے پتہ لگ جائے، پھر وہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، لا يسمع بی احد من هذه الامت، اس امت میں سے، اس امت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، یہ پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے۔ نہیں سنتا میرے بارے میں کوئی ایک اس امت میں سے، خواہ وہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو، یہودی عیسائی بھی آپ کی امت میں ہے، نہیں سنتا میرے بارے میں کوئی ایک اس امت میں، خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ عیسائی ہو، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، میرے بارے میں ایک یہودی نے سن لیا، ایک عیسائی نے سن لیا، پھر وہ مر گیا اپنی یہودیت اور عیسائیت پر، اور وہ اس پر ایمان نہ لایا جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، قرآن پر، احادیث مبارکہ پر، میری رسالت پر، دین اسلام، اس نے وہ قبول نہ کیا، وہ مجھ پر ایمان نہ لایا، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آگ والوں میں سے ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کہ نہیں جی، وہ اقلیت جو ہیں وہ ان کے دل جوئی کرنی چاہیے، ان کو
جو ہے وہ غلط نہیں کہنا چاہیے، ان کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ان کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے، پھر کیا کہنا چاہیے؟ سوال تو یہ ہے، جنتی کہنا چاہیے، ان کو اہل حق کہنا چاہیے۔ یہ آج بہت بڑا فتنہ ہے یہ آج، اور اس کے بارے میں آج پہلے ہوتا تھا تقابل ادیان، آج تو کہتے ہیں نہیں تقابل ادیان یہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز نہیں ہے، یہ تو ادیان کا تعارف اور وحدت ادیان کی بات ہونی چاہیے۔ وحدت ادیان ہو سکتا ہے اسلام پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے اہل کتاب، ایک برابر چیز کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ اصل یہودیت اور عیسائیت کا جو اصل حضرت موسیٰ عیسیٰ کی دعوت تھی، جو دین اسلامی تھا، جیسے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک جیسی ہے۔ ایک برابر کلمے کی طرف آ جاؤ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کوئی انسان مخلوق میں سے کوئی کسی مخلوق کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنا لے۔ ہاں، اس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور یہ دین اسلام ہے، اسلام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام پہ اکٹھا نہیں ہوتا، ہم مجبور نہیں کرتے کسی کو، نہ ہمیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، نہ آپ کی امت میں سے کسی کو اجازت ہے کسی کو مجبور کرے اسلام لانے پر۔ نرمی سے بات ہوگی، خیر خواہی کے ساتھ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخروی ناکامی سے اللہ بچائیں، اور اللہ ان کو اخروی دنیا کے آخرت کے عذاب سے بچائیں۔ اس خیر خواہی کے ساتھ دعوت دی جائے گی، حق بات پیش کی جائے گی، مداہنت نہیں ہوگی، اپنا موقف واضح ہونا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو کسی کو میرے دین کے بارے میں شک نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اخلاق والے تھے، بہت نرم دل تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مداہنت تھی ان میں، ان کا موقف واضح نہیں تھا۔ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سن لے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی، جو تمہیں فوت کرتا ہے، جو فوت کرتا ہے اور جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ خالق کی جو بڑی صفات ہے معبود کی، ایک زندہ کرنا، تخلیق، اور ایک حاجت روا اور مشکل کشا ہونا، نفع نقصان دے سکنا۔ جو خالق ہوگا وہ زندہ بھی کر سکے گا، وہ مار بھی سکے گا، وہ نقصان بھی دے سکے گا اپنے دشمنوں کو، اور اپنے دوستوں کو نفع بھی دے سکے گا۔ تو اس اللہ کی وحدہ لا شریک کی میں عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ اللہ ہمیں بھی فوت کرتا ہے، تمہیں بھی فوت کرتا ہے، اور فوت ہونے کے بعد یہ عارضی زندگی ختم ہو جائے گی، اصل زندگی شروع ہو جائے گی، جو اصل زندگی ہے، اصل وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اگر تم مان لو تو بہت اچھی بات ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اگر تم دنیا میں مان لو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دنیا میں مانو گے تو اللہ فوت تو کرے گا، اور پھر اصل زندگی ہوگی، پھر اصل زندگی میں پھر بھگتنا ہوگا جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے، بدلہ ہوگا اچھا یا برا آخرت میں۔ یتوفاکم، یتوفا کے بارے میں بات ہو چکی ہے، یہ واو فا اور یا سے ہے۔ واو فا اور یا، اس کا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے، لفظی مطلب پورا کرنا، وفا، ایفائے عہد بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنا۔ اگر اس سے توفا آ جائے، توفا یا توفا، تو اس کا مطلب پورا لے لینا، فوت کر دینا۔ عام طور پر توفا یا توفا پورا لینے کے معنی میں، کسی کو فوت کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها،
اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت فوت کر دیتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، وہاں بھی یہی صیغہ ہے یتوفی. اللہ فوت کرتے ہیں جانوں کو جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے. واللتی لم تمت فی منامها، جن کا بھی موت کا وقت نہیں آتا اللہ ان کو ان کی نیند میں فوت کر دیتے ہیں، ان کی روح قبض کر لیتے ہیں. تو توفی یا توفی کا مطلب فوت کرنا ہوتا ہے، پورا لینا یعنی فوت کرنا. اور یہ قرآن کریم میں فوت کرنے کے علاوہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، قرآن کریم میں کئی جگہ پر آتا ہے. پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت ووفیت کل نفس ما عملت، ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو سیاق و سباق کے مطابق کہیں اس کا مطلب پورا پورا بدلہ دینا، کہیں اس کا مطلب کسی کو لے لینا یعنی فوت کر دینا. بعض جگہوں پر یہ فوت کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، بعض جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا تو حضرت عیسیٰ کو جسم اور روح سمیت پورا اٹھانے کے معنی میں استعمال ہوا. وہاں لفظ توفی کے ساتھ رافع کا لفظ بھی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. متوفی کا میں شبہ ہو سکتا تھا کہ یہاں متوفی کا فوت کرنے کے معنی میں ہے، لیکن ورافعک الی سے معنی واضح ہو گیا کہ یہاں فوت کرنا مراد نہیں ہے، یہاں جسم اور روح سمیت آسمانوں پہ اٹھا لینا مراد ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ وضاحت کی وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. یہود کا دعویٰ ہے ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا، یہود کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ یقینی طور پہ حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا. تو یتوفاکم، میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں فوت کرتا ہے. تو یہ رواداری، مداہنت اور حکمت، اس کا فرق سمجھ لینا بہت ضروری ہے. اس آیت کریمہ سے فرق بہت واضح ہوتا ہے اور سورۃ الکافرون سے، قل یا ایھا الکافرون سے. اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. ہم تمہارے اعمال کو صحیح نہیں سمجھتے، تم ہمارے اعمال کو بھی صحیح نہیں سمجھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس چیز کو اتنا واضح کیا، حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے، مشرکین اور کفار کے بالمقابل. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی اس بات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا. سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم میں، والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں. جس طرح ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بھی اسوہ حسنہ ہے. کس چیز میں؟ اذ قالوا لقومہم، یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4. البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں. کس بات میں اللہ؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اس بات میں کہ جب حضرت ابراہیم نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے بانگ دہل کہہ دیا کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں. ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے دین کے اعتبار سے، ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو ہماری دوستی ہی دوستی ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی. ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ہے. ہاں اخلاق کا رویہ پیش کیا جائے گا،
بات چیت میں نرمی سے بات ہوگی، دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے گی، وہ الگ چیز ہے، لیکن الولا والبرا کا عقیدہ وہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اعلان کریں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ آپ قائم کریں اپنے چہرے کو دین کے لیے حنیفہ یک طرفہ ہو کر، اپنے چہرے کو دین کے لیے یعنی دین اسلام کے لیے یک طرفہ طور پہ قائم کر لیں، دین اسلام پر گامزن ہو جائیں۔ دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، اسلام اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ ہمیں تو دین اسلام یہ سبق دیتا ہے۔ یہودیت، عیسائیت، دیگر مذاہب، ان کا اللہ رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی پر عمل کرتے ہیں، نام اپنے نام دین کا لیتے ہیں یا اللہ کے انبیاء کا لیتے ہیں، غلط طور پہ لیتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہیں، حضرت موسیٰ کے پیروکار نہیں ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے پیروکار نہیں ہیں، ان کی تعلیمات پر نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے، غلط نام لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیمی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان والے ہیں ابراہیمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب تو میں اور مسلمان ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے زیادہ قریب تو ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں بس۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ آپ ہو جائیں مشرکین میں سے۔ اسلام کی سب سے بڑی دشمنی شرک کے ساتھ، یہودی بھی شرک کرتے ہیں، عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، مشرکین بھی شرک کرتے ہیں، ہندو بھی شرک کرتے ہیں، سارے لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو اسلام اور شرک کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں جب اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ آج ہم لوگوں نے اصل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صحیح مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے۔ منہ سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، لیکن ہم اپنے طور طریقوں پر عمل کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے طور طریقوں پر عمل کرتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ معاف کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ پیروں فقیروں کو بھی معبود بنایا ہوا ہے، ان کی بھی نظر و نیاز ہوتی ہے، ان کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ عجیب و غریب عقائد کچھ ہندوؤں سے مستعار لیے ہوئے ہیں، کچھ سکھوں سے مستعار لیے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے کوئی کسی سے۔ شرک موجود ہے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ۔ ویسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں۔ مسجدیں جو توحید کے لیے تھیں، اللہ کی عبادت کے لیے تھیں، وہاں سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا علم لے کر آئے، انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنا دیا جاتا ہے مسجدوں کے اندر۔ یا اللہ یا رسول اللہ مسجدوں کے محرابوں کے اندر لکھا جاتا ہے، جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہم سے زیادہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی مشرکین مکہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، کیونکہ ان کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے منکر تھے۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور طور طریقے اللہ معاف کرے انہی جیسے ہی ہیں۔ ان کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ تمام معبودوں سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا، ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ ان کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے اور غیر اللہ کو پوجا بھی جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اوروں کو بھی معصوم سمجھا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ اوروں کی بات کو بھی دین سمجھا جا رہا ہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔
تو ہمیں ہمارا دین کا پتہ ہونا چاہیے، ہمارے دین کی بنیادیں کیا ہیں۔ اگر دین کی بنیادیں قائم ہوں تو کمیاں کوتاہیاں چلتی رہتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے رہتے ہیں نمازوں کی وجہ سے، دیگر چیزوں کی وجہ سے، لیکن اگر دین کی بنیادوں میں ہی، اگر عقیدے میں ہی اگر گڑبڑ ہے، اگر توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، اگر کتاب و سنت ہی ہمارے جو ہیں وہ کتاب و سنت پر ہی عمل نہیں ہو رہا، پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے وہ یہاں سے واضح ہو رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ نے توحید کی دعوت دی، اور دین اسلام کا بنیادی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا رستہ سیدھا ہے، اس سیدھے رستے کی پیروی کرو، کتاب و سنت کا رستہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بہت سارے رستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے ایک سیدھے رستے سے تمہیں وہ ہٹا کر لے جائیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، یہ کتاب و سنت کا رستہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بصیرت کے ساتھ میں بھی اور جو میری پیروی بھی کرے۔ تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جس میں شرک نہیں ہے، جس میں توحید ہے، اور یہ بڑا واضح دین ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اپنے چہرے کو قائم کرنا ہوگا، توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ آپ پکاریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ جو نہ آپ کو نفع دے نہ آپ کو نقصان دے۔ دین اسلام کی بنیادوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، جو نفع بھی نہیں دیتا، جو نقصان بھی نہیں دیتا، کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا معبود کی دو بڑی شرائط میں پہلی شرط خالق ہونا ہے، زندہ کرنا مارنا خالق ہونا، اور دوسری شرط نفع نقصان کا مالک ہونا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے ہی نہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ کس کو حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی کو نہیں پکارتے تھے جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ خطاب آپ کو ہے، مراد ہم ہیں، آپ کی امت مراد ہے، امت اس حکم پر عمل کرے، لیکن خطاب نبی کو ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آپ آگے الفاظ سن لیجئے کتنے سخت ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر آپ نے یہ کام کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے کرنا، آپ نے نہ کیا، نہ آپ نے کرنا تھا، نہ آپ سے اس کا امکان تھا، لیکن دیکھیں انداز کتنا سخت ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو پکارا جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر آپ نے یہ کام کیا آپ بھی ظالم ہو جائیں گے، آپ کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، دوسری آیت میں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آج لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور پیر عبدالقادر جیلانی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، سیدنا علی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں دین اسلام کی بنیادوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارا جائے جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، اور یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ نبی بھی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو پھر کون کس کو نفع نقصان دے سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اتنی واضح آیات ہیں، لیکن شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر چھو لے آپ کو اللہ تعالیٰ بضر، تکلیف کے ساتھ،
دکھ کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، کوئی معنی کر لیں، زور، دکھ، بیماری، تکلیف، اگر چھو لے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھ کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، سختی کے ساتھ، فلا کاشف لہ الا ہو، پس نہیں کوئی کھولنے والا اس کو مگر اللہ ہی۔ اگر کوئی تکلیف آ جائے کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دے دے، کوئی بیماری دے دے، کوئی دکھ دے دے، تو جب وہ آتی اللہ کی طرف سے ہے تو اسے کھولنے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ یعنی نبی کو اگر کوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف آئے تو آپ بھی اس تکلیف کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے آپ تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، تو دوسروں سے آپ نے کیا تکلیف دور کرنی ہے؟ اپنے آپ کو آپ فائدہ نہیں دے سکتے، کسی دوسرے کو آپ نے کیا فائدہ پہنچانا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ، تو نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اللہ کے فضل کو۔ اگر اللہ خیر کا ارادہ کرنا چاہیں آپ کے ساتھ، پوری دنیا اس کو آپ سے روکنا چاہے، پوری دنیا اللہ کے فضل کو آپ سے روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ آپ کو ضرر دینے کا ارادہ کریں تو پوری دنیا آپ کو بچانا چاہے تو پوری دنیا آپ کو نہیں بچا سکتی۔ جب مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ کے علاوہ، اور جب کوئی خیر نہیں دے سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ مسلمان سمجھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں۔ یصیب به من یشاء من عبادی، وعلیکم السلام، وہ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یصیب، اللہ پہنچاتا ہے، بھی اس کو، کس کو؟ اس دکھ، اس خیر کو، اس اچھائی، اس برائی کو کون پہنچاتا ہے؟ اللہ۔ برائی آتی ہے اللہ کی طرف سے، مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے، خیر آتی ہے اللہ کی طرف سے، پہنچاتا ہے یہ، یعنی یہ مصیبت یا یہ خیر اللہ پہنچاتے ہیں، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ اللہ ہیں جو مصیبت دے سکیں، جو خیر کر سکیں، کوئی اور نہ فائدہ کر سکتا نہ نقصان کر سکتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے اے لوگو، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ حق تمہارے پاس آ چکا، یہ نقلی دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، اتنا واضح ہے دین، توحید اتنی واضح ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو ہدایت یافتہ ہوگا تو وہ سوائے سے کہ نہیں ہدایت یافتہ ہوگا اپنے نفس کے لیے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے کسی پر احسان نہیں کرتا، کوئی موحد بنتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، نہ اللہ پر احسان کرتا ہے، نہ نبی پر، نہ اسلام پر، نہ مسلمانوں پر، اپنا فائدہ کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہوتا ہے سوائے اس سے کہ نہیں وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف۔ جو گمراہ ہوگا اللہ رسول کا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر وکیل، زبردستی کرنے والا۔ میں تم پہ زبردستی نہیں کر سکتا، میں صرف تمہیں واعظ کر سکتا ہوں، نصیحت کر سکتا ہوں، حق بات پہنچا سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، دین اسلام آ چکا ہے، اب تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہوگا اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا، اور میں تم پہ کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں۔ میرا کام صرف تمہارے سامنے حق کو واضح کر دینا ہے، تم تک حق کو پہنچا دینا ہے، میں تمہیں زبردستی نہیں کر سکتا۔ تمہاری مرضی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، اگر مان لو گے تو دنیا آخرت کامیاب ہو جائے گی، اگر نہیں مانو گے تو میں تم پہ زبردستی نہیں کر سکتا، اللہ ہی تم سے اس کا حساب لیں گے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور پیروی کریں اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کریں، اسی کے پیچھے لگیں۔ جب یہ حکم نبی کو ہے کہ نبی وحی کی پیروی کرے
تو امت کے لیے یہ حکم کتنا اہم ہے۔ اگر نبی وحی کا پابند ہے، نبی نے وحی کی پیروی کرنی ہے، تو امت نے پھر کس کی پیروی کرنی ہے؟ پھر امت جو ہے وہ وحی کو چھوڑ کر پھر کس کی پیروی کرے؟ امت کی کامیابی بھی وحی کی پیروی میں ہی ہے، کتاب و سنت کی، کیونکہ نبی بھی اس کا پابند ہے، اور پیروی کریں اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ وصبر، اور صبر کرے، حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یعنی آپ لوگوں کو دعوت دیں، اگر لوگ نہیں مانتے، لوگ آگے سے ظلم زیادتی کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، تو صبر کریں حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، عذاب کی صورت میں، قیامت کی صورت میں۔ پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر اللہ سارا حساب لے لیں گے۔ جس نے کوئی ظلم زیادتی کی ہوگی، جس نے حق قبول کرنے سے انکار کیا ہوگا، آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے، اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ فیصلہ، اس فیصلے کا وعدہ آخرت میں ہے، دنیا میں وعدہ نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں بدلہ دینا ہے۔ ضرور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی حد تک بدلہ دے سکتے ہیں، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا، کسی حد تک دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں بدلہ دینے کا وعدہ نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے۔ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، دنیا کی بنا پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ ہوگا آخرت کی بنا پر، اور آخرت میں اللہ نے پورا انصاف کرنا ہے، اور اللہ نے بہترین فیصلہ کرنا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ اے نبی، آپ نے بھی مر جانا ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، وہاں فیصلہ ہوگا، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ ایسا فیصلہ فرمائے گا کہ صرف انسانوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، صرف جنوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی بے زبان جانور، ایسے جانور جو مکلف نہیں ہیں، اگر ان میں سے کسی جانور نے دوسرے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو کوئی سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن ان بکریوں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور ان کو بھی ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا، پھر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا۔ ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کے دن کمال انصاف ہوگا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے بدلے کے لیے، فیصلے کے لیے قیامت کا دن بنایا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔